السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ آرمی چیف اور اہل خانہ کے خلاف پی ٹی آئی ویب سائٹ پر پروپیگنڈا ناقابل برداشت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے ٹولے نے ملک کی جڑیں ہلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسرائیل 40,000 فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آرمی چیف کے خلاف تحریک انصاف کی ویب سائٹ سے باتیں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین میں انسانیت سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اسرائیل 40,000 فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کا اسرائیل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 9 مئی کے ٹولے نے ملک کی جڑیں ہلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج وہ نئے ہتھ کنڈوں سے نئی وارداتیں کر رہے ہیں۔ شہریوں اور فوج کو مطعون کیا جا رہا ہے۔ آرمی چیف اور ان کے خاندان کے خلاف تحریک انصاف کی آفیشیل ویب سائٹ سے باتیں کی جا رہی ہیں۔ کبھی ایسا دل خراش منظر نہیں دیکھا، کسی طور ایسا اقدام برداشت نہیں کریں گے۔ جرمنی میں پاکستانی قونصل خانے پر حملے پر شہباز شریف نے کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان کے بعض سفارت خانوں پر حملے کیے گئے۔ جرمنی میں حملہ ہوا اور لندن میں بھی ایسے واقعات ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعات ہیں۔ اپنے سفارت خانوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہمارا فرض ہے۔ وزیر خارجہ نے اس پر فوری ایکشن لیا ہے۔ متعلقہ ممالک کے سفیروں کو بلا کر انہیں ڈیمارش کرنا ہے اور زور دینا چاہیے کہ ہمارے سفارت خانوں کی ذمہ داری ادا کریں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ 40 سال ان کے لاکھوں بھائی بہنوں کی ہم نے میزبانی کی، کبھی انہیں بوجھ نہیں کہا، اپنا بھائی سمجھا۔ لیکن آج اس کا یہ بدلہ مل رہا ہے کہ ٹی ٹی پی وہاں سے پاکستان کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے، امن کو غارت کر رہی ہے، معیشت کو تباہ کرنے پر تل جائیں۔ یہ ناقابل برداشت ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے پوری طرح تیار ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں یہ معاملہ بات چیت اور امن سے طے ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں بالخصوص کے پی کے اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، جس میں سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ یہ پاکستان کے خلاف ایک منظم سازش ہے جس میں ہمسایہ ممالک ملوث ہیں۔ ان سے ہماری بات چیت جاری ہے، بھائیوں والے انداز میں سمجھایا ہے۔ وزیر دفاع نے بھی دورہ کیا، ابھی بھی ان سے براہ راست اور بالواسطہ رابطے جاری ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ عمران خان سے امریکی سفیر کی ملاقات کی ممکنہ درخواست کو قانون کے تحت دیکھیں گے۔ پاکستان نے جرمنی واقعے پر افغان حکومت سے کارروائی کی بات کی۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں ممتاز زہرا بلوچ نے مزید کیا کہا، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ عمران خان سے امریکی سفیر کی ملاقات کی ممکنہ درخواست کو قانون کے تحت دیکھیں گے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان نے جرمنی واقعے پر افغان حکومت سے کارروائی کی بات کی۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ امریکی سفیر کی جانب سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات پر کسی بھی ممکنہ درخواست کو پاکستانی آئین و قوانین کے تناظر میں دیکھیں گے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ بیرون ملک سے کسی بھی قسم کا تبصرہ بلا ضرورت ناقابل قبول اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ ترکمانستان کے وزیر خارجہ نے 22 جولائی سے 25 جولائی تک پاکستان کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران اہم معاملات پر بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ مہمان وزیر خارجہ نے صدر، وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعاون سمیت اہم امور پر بات چیت کی گئی۔ دو طرفہ تعاون مضبوط کرنے اور وفود تبادلوں پر اتفاق کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ای سی او کے سیکریٹری جنرل پاکستان کے دورے پر ہیں۔ وہ اپنے الوداعی دورے پر پاکستان پہنچے، ان کی مدت اگلے ماہ ختم ہو رہی ہے۔ سابق سیکریٹری خارجہ اسد مجید خان آئندہ 3 سال کے لیے ان کی جگہ لیں گے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ ای سی او کے سیکریٹری جنرل سے افغانستان، کشمیر سمیت اہم علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت کی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کی حمایت کرتا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس کی سماعت بغیر کارروائی 30 جولائی تک ملتوی۔ نعیم حیدر پنجوتھا کا کہنا ہے کہ جس طرح یہ سماعت ملتوی کر دی گئی، یہ بڑا عجیب ہے۔ کورٹ کے اندر بتایا گیا وکلا موجود نہیں تھے، جبکہ وکلا وقت پر پہنچ گئے تھے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈز کیس کی سماعت بغیر کارروائی 30 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ بانی تحریک انصاف کے وکیل نعیم حیدر پنجوتھا نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے باہر وکلا کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ جس طرح سماعت ملتوی کر دی گئی یہ بڑا عجیب ہے۔ کہا گیا وکلا وقت پر سماعت میں نہیں پہنچے۔ احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ نے اڈیالہ جیل میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کی۔ عدالت نے وکلا صفائی کو جرح کی آخری وارننگ دے دی اور ریفرنس کی سماعت بغیر کسی کارروائی کے 30 جولائی تک ملتوی کر دی۔ واضح رہے کہ ریفرنس میں مجموعی طور پر 34 گواہان کے بیانات قلم بند کیے جا چکے ہیں اور مجموعی طور پر 33 گواہان پر جرح مکمل کی جا چکی ہے۔ وکیل نعیم حیدر پنجوتھا نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا ہے کہ ہمارے وکلا کو سپرنٹینڈنٹ کے آفس میں بٹھا دیا گیا تھا۔ بشرا بی بی کے بچوں کو بھی ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ کورٹ کے اندر بتایا گیا وکلا موجود نہیں تھے جبکہ وکلا وقت پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے توشہ خانہ کے نئے کیس میں درخواست ضمانت قبل از گرفتاری دائر کی تھی۔ درخواست ضمانت قبل از گرفتاری سنی جاتی تو بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی رہا ہو جاتے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت قومی ترقی برآمدات بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا جس میں وزیر اعظم نے کہا کہ الحمدللہ گزشتہ مالی سال ملکی برآمدات 30 ارب ڈالر سے زائد رہیں۔ حکومتی پالیسیوں کی بدولت انفارمیشن ٹیکنالوجی برآمدات 3.2 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئیں جو کہ خوشائند امر ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت قومی ترقی برآمدات بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا جس میں وزیر اعظم نے کہا کہ الحمدللہ گزشتہ مالی سال ملکی برآمدات 30 ارب ڈالر سے زیادہ رہیں۔ حکومتی پالیسیوں کی بدولت انفارمیشن ٹیکنالوجی برآمدات 3.2 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئیں جو خوش آئند امر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملکی برآمدات کو 60 ارب ڈالر سالانہ پر پہنچانے کا ہدف دیتے ہوئے ہدایت کی کہ وزارت تجارت اور متعلقہ ادارے آئندہ 3 برس میں برآمدات کے 60 ارب ڈالر کے ہدف کے لیے عملی اقدامات کریں۔ مزید ہدایات دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ وزارت تجارت برآمدات کی استعداد رکھنے والے شعبوں کے نمائندوں کے ساتھ مل کر پالیسی تجاویز کو حتمی شکل دیں جبکہ زرعی برآمدات میں مزید اضافے کے لیے وزارت قومی غذائی تحفظ صوبوں کے ساتھ مل کر ایکسٹینشن سروسز کی بہتری کے لیے کام کرے۔ معیاری بیج اور زرعی اجناس کی مزید پروسیسنگ کر کے ان کی برآمدات یقینی بنائی جائیں۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ برآمد کنندگان کے نشاندہی کردہ مسائل کو آئندہ 2 ہفتے میں حل کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہر 1.5 ماہ بعد قومی ترقی برآمدات بورڈ کے اجلاس کی بذات خود صدارت کروں گا۔ پاکستان کی ترقی کے لیے سب کو محنت کرنا ہے۔ مشکل حالات کے باوجود پاکستان کی برآمدات بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرنے والی کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ برآمدات میں اضافے سے متعلق وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی اشیاء کی برآمدات میں اضافے اور ان کی منفرد پہچان بنانے کے لیے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، جدت اور برانڈ ڈیولپمنٹ پر کام کیا جائے۔ ایف بی آر کی جانب سے برآمد کنندگان کے ریفنڈز میں کسی قسم کا تعطل قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا بھر میں پاکستانی سفارت خانوں میں ٹریڈ آفیسرز ان ممالک میں پاکستانی اشیاء کی برآمد اور پاکستانی برآمد کنندگان کی رہنمائی میں اپنا کردار ادا کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صنعتوں کے لیے بجلی کی لاگت کو کم کرنے کے لیے وزارت بجلی ایک جامع منصوبہ پیش کرے۔ دنیا بھر میں نجی شعبہ کسی بھی ملک کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ نجی شعبے کے مسائل کے حل کے لیے انہیں پالیسی کی تشکیل کے عمل کا حصہ بنایا جائے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔